لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ سب کو خیریت سے، امن اور سکون سے اور بہترین پیاری خوشیوں والی زندگیاں عطا فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ بھی کہ رب العالمین اس وائرس سے، اس کرونا سے ساری انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ اور یہ جو نیا وائرس آیا ہے، خاص کر کے اس میں احتیاط بھی کیجئے، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کیجئے، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کیجئے کہ رب العالمین اس بیماری کو، اس وائرس کو جلد از جلد اس دنیا سے ختم کرے، تاکہ دوبارہ وہ چہل پہل زندگی کے اندر، وہ رونقیں جو دوبارہ بحال ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اور اسی مناسبت سے معزز ناظرین، آج میں نے 21واں پارہ جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جس میں رب العالمین نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن جو ہم نے آپ کو نازل کیا ہے، یہ کتاب جو عطا فرمائی ہے، جو وحی کی گئی ہے، اس کی تلاوت جاری رکھیے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں، یا نماز قائم کریں۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے، فحش سے، منکرات سے انسان کو محفوظ کر لیتی ہے، بچا لیتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بلند ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ رب العزت جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جس نیت کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، جتنے بھی تم اعمال کرتے ہو، ہر ایک کے بارے میں رب العالمین باخبر ہے۔ معزز ناظرین، میرے ذہن میں اس لیے یہ بات ہے، یہ ٹاپک اس لیے رکھا کہ یہ مشکل مراحل ہیں، مشکل وقت ہے جس میں سے ساری انسانیت گزر رہی ہے۔ ایک حدیث جس کا مفہوم یوں ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے پہ مصائب اور تکلیفیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ بندہ عملی طور پہ نکھر جاتا ہے، اس کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتا ہے، مضبوط کر لیتا ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ جو جتنی بھی تکالیف، دکھ، مصائب، آلام یہ آئے ہیں، کہیں نہ کہیں میرا اپنا اس کے اندر قصور ہے، کہیں نہ کہیں وہ لنک، وہ تعلق جو کائنات کے مالک اور خالق کے ساتھ میرا ہونا چاہیے، وہ تعلق شاید اتنا مضبوط نہیں ہے، اور میں دوبارہ اس کائنات کے مالک کا دامن رحمت تھامتا ہوں، اور اس کے دامن میں جا کر پناہ لیتا ہوں، اور اس سے التجا کرتا ہوں، اس سے گزارش کرتا ہوں، اور اس کی بارگاہ میں جا کر دعائیں کرتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں کہ مالک کائنات ہماری خطاؤں کو معاف فرما، جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم سے جو خطائیں اور لغزشیں ہوئے ہیں، یا رب العالمین ان سے درگزر فرمائیے اور اپنا رحم کیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ
پھر رب العالمین اپنے دامن رحمت میں جگہ بھی عطا فرماتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، آسانیاں بھی عطا فرماتا ہے، مصائب اور تکلیفوں اور دکھوں کو رب العالمین جو ہے وہ خوشیوں میں، آسانیوں میں تبدیل بھی فرما دیتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کے لیے کوئی شے بھی ناممکن نہیں ہے۔ خود قرآن میں وہ ارشاد فرماتا ہے، کن فیکون، وہ ارادہ کرتا ہے تو سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی مشیت ہے۔ اور پھر آزمائش کے لیے قرآن مجید کے اندر اس کا بھی بیان کیا رب العالمین نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آزمائش بھی ساتھ اس نے رکھی ہے۔ یہ کائنات کا نظام جو بپا کیا ہے، مجھے اور آپ کو آزمایا بھی جاتا ہے، لیکن یہ آزمائش کے دن ہے، یقیناً یہ آزمائش کے دن ہے۔ اور اسی میں سمجھتا ہوں یہ حدیث جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد والا شان ہے، کہ جس میں آقا کریم نے فرمایا کہ جب مصائب اور تکلیفیں آتی ہیں کسی بندہ مومن پہ، وہ نکھر جاتا ہے، اس کا ایمان اللہ پہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، اور اسے اپنے کردار کے اندر جو کمی ہوتی ہے وہ اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ بننے کی جو بندگی کر کے بندہ بننا ہے، اس کی طرف دوڑتا ہے، وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری دفعہ جگہ فرمایا، اسی حدیث کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن جو بندہ بے عقل ہوتا ہے، کم عقل ہوتا ہے، بے شعور ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی مثال گدھے سے دی ہے کہ اس پہ کتنا سامان لادا جا رہا ہے، اسے احساس نہیں ہے کہ میرے اوپر کیوں سامان لادا جا رہا ہے۔ یعنی کہ مصائب، تکلیفیں، دکھ، غم، درد جو ہیں وہ انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ میرا خالق کے ساتھ تعلق اور لنک کمزور ہے، اس کو مضبوط کیا جائے۔ اور یہ جو قرآن مجید وہ فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو کتاب وحی کی ہے اس کی تلاوت کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ نماز کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا، یہ فوکل پوائنٹ ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ بنیاد ہے اللہ سے تعلق کی، اور ہمارے دین کی بھی بنیاد ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا نماز دین کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، اور فرمایا کہ جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا، اس نے فرمایا، حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا، اس نے دین کی عمارت کو دھڑام سے گرا دیا۔ تو مجھے اور آپ کو آج اپنے لیے یہ تذکیر ہے، آپ تمام حضرات کے لیے، کہ میں اور آپ اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ رب العزت سے قائم کریں، واپس اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اپنے گناہوں سے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اور اس احساس کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ رب العالمین ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے، ہماری گڑگڑاہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اور پھر حدیث کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ رب العالمین کے غضب پہ اس کی رحمت غالب آ جایا کرتی ہے۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ خود قرآن مجید کے اندر وہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، یعنی کہ معاف کرنے والا ہے۔ جب بندہ اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، اس سے اپنے گناہوں پہ وہ شرمندہ ہوتا ہے، تو حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ شرمندہ ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں آتا ہے، اور اسے احساس سے ندامت ہوتی ہے، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت انسان کو فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ معزز ناظرین، اس تعلق مضبوط کرنے کے لیے نماز بنیادی عبادت ہے، یا بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یہ جو 5 ہم جن ارکان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان میں سے بنیادی رکن جو نماز ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز خود بھی قائم کیجئے، اور پھر دوسرے مقامات پہ فرمایا کہ اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو، ساری دنیا کو یہ پیغام دیجئے، اگر اللہ سے محبت ہے تو اس نماز کو قائم کیجئے، اپنا سر اس کے سامنے جھکائیے، تم اس کے سامنے سر جھکاؤ گے تو وہ اس کائنات کے اندر تمہارا سر بلند کر دے گا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو ساری منکرات سے، سارے ایسے کام جس کی وجہ سے انسان اخلاقی طور پہ تباہ ہو جاتا ہے، انسان فزیکلی تباہ ہو جاتا ہے، اسپرچولی تباہ ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزیں اس سے مراد ہیں۔ فرمایا جب اللہ سے تعلق ہوگا تو فرمایا فزیکلی بھی تم ٹھیک رہو گے، اسپرچولی بھی تم مضبوط رہو گے، تمہارا تعلق اللہ سے بھی رہے گا، اور اللہ رب العزت تمہیں یہ جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، یہ برے کام ہیں، اللہ رب العزت ان سے بھی تمہیں محفوظ رکھے گا۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بڑا بلند ہے۔ اب اس سے مراد یہاں یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے ہی خالی بچاتی ہے، فرمایا یہ تو تمہیں سمجھانے کے لیے بات بتائیے، وَكَرْنَا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بڑا بلند ہے۔ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ صرف یہ تو سمجھانے کے لیے باتیں بیان کرو، واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس سے باخبر ہے۔ معزز ناظرین، میں اور آپ
नमाज का आगाज़ करते हैं तो हम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, ये हम जो पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जब तारीफ़ और अज़मत बयान करते हैं, सुब्हानक अल्लाह, ऐ अल्लाह तू पाक है, किससे पाक है? बुराइयों से पाक है। ऐ अल्लाह तू इंसानी जो हमारे अंदर कमज़ोरियाँ उनसे पाक है। तेरी ज़ात बेऐब है, तू कायनात का मालिक और खालिक है, उसकी तारीफ़ बयान करते हैं। और फिर उसके बाद व बिहम्दिका, तू हम्द के तू ही तेरी ही ज़ात हम्द के काबिल है, तेरी ही हम सताइश करते हैं, तेरी ही तारीफ़ करते हैं। व तबारक अस्मुका, और तेरा नाम बरकत वाला है। उलमा ने लिखा है इससे मुराद जब हम नमाज में इसका तज़किरा करते हैं और अगर हम समझते हों, जब हम पढ़ रहे होते हैं वतबारक कसमुका, ऐ अल्लाह तेरा नाम बरकत वाला है, तो उलमा ने लिखा है हाँ, अल्लाह का नाम यकीनन बरकत वाला है। और जो अल्लाह का नाम इस समझ के साथ उसका तज़किरा करता है, उसका विर्द करता है, वजीफा बना लेता है, अल्लाह का नाम बार बार पुकारता है, रब्बुल आलमीन के दामन रहमत से वाबस्ता हो जाता है। फरमाया सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह का नाम बाबरकत है, वो शख्स भी रब्बुल आलमीन उसे भी बाबरकत बना देता है। वो तबारक अस्मुका, अल्लाह उसे भी बाबरकत बना देता है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 किस्म के लोग, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, फरमाया कि 7 किस्म के वो लोग होंगे क़यामत वाले दिन जिन्हें रब्बुल आलमीन, जहाँ कोई साया नहीं होगा। आप सारे जानते हैं बड़ा मुश्किल दिन होगा, नफ़्सा नफ़्सी का आलम होगा, इंसान इंसान से भाग रहा होगा। कुरान मजीद के अंदर मंजर जो जिसका तज़किरा किया गया, हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान मजीद सूरत अबस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फ़इज़ा जाअतिस साख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा। उसका तज़किरा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। वो सख्त दिन जो होगा, हर इंसान यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि, वहाँ सारे रिश्ते एक दूसरे से भाग रहे होंगे। वहाँ पे हर एक को अपनी फ़िक्र होगी। मिशकात शरीफ के अंदर बड़ी लंबी हदीस भी मौजूद है कि वहाँ पे अंबिया के पास लोग जाएँगे और अंबिया का तरीका क्या होगा, अंबिया भी जो है लोगों को फिर रेफ़र करेंगे दूसरे नबियों की तरफ। वो एक-एक नबी के पास जाएँगे, फिर आखिर में आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शफ़ाअत करेंगे, वो शफ़ाअत की हदीस के अंदर वो सारी बातें मौजूद हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, वो नफ़्सा नफ़्सी का आलम, इंसान परेशान होंगे, सारी मखलूक जो है वो अल्लाह की बारगाह में उसकी रहमत की तरफ देख रही होगी, पुकार रही होगी कि इलाहुल आलमीन रहम फरमा। वो सख्त दिन होगा और उस दिन कुछ साया भी नहीं होगा। और हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन रब्बुल आलमीन जो है वो 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श के साए तले साया अता फरमाएँगे, शैडो अता फरमाएँगे। थोड़ी-सी गर्मी हो जाए, तुम्हें और आप जानते हैं जब 30-40 से डिग्री ऊपर हो जाए, दर्जा हरारत ऊपर चला जाए तो हमारा क्या हाल होता है। हम साया ढूँढते हैं, हम एसी ढूँढते हैं, हम पंखा ढूँढते हैं, हम शेल्टर ढूँढते हैं, तो वहाँ पे कोई साया नहीं होगा। उस दिन आप जानते हैं कि सख्त गर्मी का मौसम होगा, अब इंसान अपने पसीने के अंदर शराबूर होगा। और बहुत सारी रवायात इस हवाले से अहादीस के अंदर और कुरान मजीद के अंदर जो क़यामत का मंज़र बताया गया है, वो सारी चीज़ें उनका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर किया गया। हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज़ अल्लाह के ज़िक्र के लिए कायम करो। क्या करेगी नमाज़? अब हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 किस्म के लोगों को रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए तले उस दिन जब सबसे मुश्किल मरहला होगा, इंसानियत तड़प रही होगी, इंसानियत परेशान होगी, तो फरमाया कि 7 किस्म के लोगों को रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। और उनमें से सबसे पहला शख्स या पहली किस्म के लोग जिनका तज़किरा किया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो आदिल इमाम यानी कि आदिल बादशाह होगा, हुक्मरान होगा, जो लोगों के अंदर जस्टिस करने वाला होगा, इंसाफ करने वाला होगा, लोग उससे खुश होंगे, रियाया, अवाम उससे खुश होगी। आज के माशरे सोसाइटी में शायद हमें नज़र ना आए। तो फरमाया वो, और दूसरा फरमाया कि वो शख्स जिसने अपनी जवानी के अंदर अल्लाह की इबादत की होगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है जो आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। मिसकंसेप्शन भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। जब हम कहते हैं इबादत, तो इबादत से मुराद सिर्फ़ नमाज़ नहीं होती है। इसमें कोई शक नहीं, नमाज़ बुनियाद है, नमाज़ फाउंडेशन है।
اس का एक मफ़हूम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह के हुकूक अदा नहीं करता, वो बंदों के हुकूक कैसे अदा करेगा? वो मालिक और खालिक जिसने इंसान को सारी चीज़ें अता फरमाई हैं, बोलने की सलाहियत, देखने की कुव्वत, सुनने की ताकत, ये सारी चीज़ें, चलने फिरने की ताकत अता फरमाई है, जिस रब्बुल आलमीन ने, उस रब का शुक्र तो अदा करना है। और उस रब का शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि 5 वक़्त उसकी बारगाह में झुका जाए, उसके सामने सर तस्लीम ख़म किया जाए, उसकी सदा पे लब्बैक कहा जाए। कि मुअज़्ज़िन जो खड़ा होता है, जो सदाएँ लगाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ सक्सेस की तरफ, तो ये रब्बुल आलमीन की तरफ से ये नुमाइंदा है, जो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरीका बताया और अल्लाह ने रसूल को बताया ये तरीका, तो वो नुमाइंदा होता है, वहाँ खड़ा अल्लाह की तरफ से सदा लगा रहा होता है, कामयाबी और सक्सेस की तरफ आओ और 5 वक़्त की हाज़िरी लगाओ। यहाँ पे आपने आकर बॉक्स टिक करना है 5 वक़्त के लिए। ख़ैर, तो इसमें हमारे यहाँ जो मिसकंसेप्शन है ये है कि सिर्फ नमाज ही इबादत है। नहीं, मेरी और आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा इबादत बन सकता है, अगर मैं और आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी अपना लें। मिसाल के तौर पे मैं और आप खाना खाते हैं, दाएँ तरफ से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के खाते हैं तो ये इबादत है। मैं और आप चलते हुए निगाहों को नीचे रखते हैं तो इबादत है। बड़ों का अदब करते हैं तो इबादत है। वालिदैन की खिदमत करते हैं, इबादत है। नेबर्स का ख़्याल रखते हैं, इबादत है। चलते राहगीरों का, चलते हुए लोगों के साथ अच्छा रास्ता दे देते हैं किसी को, अपनी गाड़ी रास्ते से हटा देते हैं, लोगों के को तंग नहीं करते हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, तो इबादत है। यानी कि मेरी और आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा इबादत बन सकता है, अगर मैं और आप शऊरी तौर पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमानात मेरे और आपके ज़हन में मौजूद हों। और जब भी मैं और आप कोई अमल करें, चाहे मैं और आप गाड़ी चला रहे हों, चाहे मैं और आप कहीं जगह पे किसी जगह बैठे हों, रास्ते से गुज़र रहे हों, मेरे और आपके ज़हन में हो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये है, तो मेरी और आपकी ज़िंदगी का एक-एक लम्हा इबादत बन जाता है। सारी ज़िंदगी इबादत बन सकती है। यानी कि इस्लाम दीन फितरत है और इस्लाम ऐसा दीन है कि जो आसानियाँ पैदा करता है और आसानियाँ पैदा करने का हुक्म भी देता है। हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियाँ पैदा करो। एक हदीस के अंदर फरमाया यस्सिरा वला तुअस्सिरा, और फरमाया बशिरू वला तुनफ्फिरू, लोगों के लिए खुशखबरियाँ लोगों को सुनाओ, लोगों को दीन से मुतनफ़्फ़िर ना करो, अल्लाह से दूर ना लेकर जाओ, अल्लाह के करीब लेकर आओ। तो इसलिए इबादत का वो मफ़हूम जो हमारे यहाँ अमूमन पाया जाता है, मिसकंसेप्शन की वजह से सिर्फ नमाज इबादत है, नहीं, नमाज इबादत है, नमाज जुज़ है, कुल नहीं है। वो फाउंडेशन है, बाकी इमारत पूरी है, उसमें अखलाकियात हैं, उसमें मामलात हैं, बाकी माशरत है, माश है, सियासत है, समाज है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। तो मेरी और आपकी ज़िंदगी का एक-एक लम्हा इबादत बन सकता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी किस्म के वो नौजवान होंगे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुज़ारी होगी। अब यहाँ इबादत से मुराद सिर्फ नमाज़ नहीं है, इससे मुराद अपनी ज़िंदगी फरमुदात रिसालत और फरमान इलाहिया की रोशनी में गुज़ारी होगी। यानी कि उनका कंडक्ट अखलाकी तौर पे मॉरली वो अच्छे होंगे, उनका कैरेक्टर बड़ा अच्छा होगा, अच्छा हुआ होगा, अच्छा रहा होगा। वालिदैन के साथ उसने सलूक करने वाले, बड़ों का अदब करने वाले, छोटों पे शफ़क़त करने वाले, नेबर के साथ अच्छा सलूक करने वाले, मामलात में खरे, मा साफ-सुथरे होंगे, ये सारी चीज़ें उससे मुराद हैं। और फरमाया फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरी किस्म के लोग, फरमाया वर्रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, फरमाया वो शख्स यानी कि इस सारे लोग मुझसे मुराद होंगे, ये मिसाल तयन फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐसे लोग जिनका हमेशा दिल जो है वो मस्जिद के अंदर अटका रहता था। मुराद क्या है कि एक नमाज पढ़ के आते थे, अब दूसरी नमाज के लिए वो तैयार हो रहे हैं। वो दरमियान में वो काम अपना कर रहे हैं, रोज़ी रिज़्क भी कमा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बच्चों के लिए अपने रिज़्क का इंतज़ाम भी कर रहे हैं। वो सारे मामलात जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जॉब पे हैं, फ़राइज़ भी पूरे कर रहे हैं, वो हुकूक भी दे रहे हैं, सारी मामलात पूरे कर रहे हैं। और जब उनके ज़हन में बात मौजूद है कि नमाज़ का जो वक़्त है, तो उस हवाले से भी उनके ज़हन में ये बात मौजूद है। तो फरमाया वर्रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, ये तीसरी किस्म के लोग हैं। और चौथी किस्म के लोग, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के लिए एक-दूसरे से मोहब्बत करने वाले। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अता लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह, फरमाया कि जो लोग व अहब्ब लिल्लाह, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो बंदा अल्लाह के लिए एक-दूसरे से मोहब्बत रखता है, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह के लिए किसी शख़्स से क़तअ ताल्लुक़ करता है, फ़क़द इस्तकमल ईमान, फरमाया वो ऐसा शख़्स है जिसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया हो। और यहाँ इरशाद फरमाया अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले लोग।
اور ایک حدیث جو آپ کی خدمت میں بریک سے پہلے عرض کر دینا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں رب العالمین فوراً قبول فرما لیتا ہے، اور ان میں سے فرمایا وہ بھائی جو کلمے کی بنیاد پہ میرا اور آپ کا رشتہ ہے، کلمے کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے بلڈ ریلیشن نہیں ہے، برادری علاقے کا نہیں ہے، رنگ و نسل کا نہیں ہے، زبان کا تعلق نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں جب دعا کرتے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں کی گئی دعا دوسرے کے حق میں اللہ رب العزت فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ کتنے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت رکھنا، اور یہاں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے دنیا میں محبت رکھتے تھے ان کا تعلق اللہ کے لیے تھا۔ مقصد یہ ہے اللہ کے لیے محبت سے مراد یہ ہے کہ ان کو ذاتی کو بینیفٹ نہیں تھا، ذاتی کو مفاد پہ مبنی ان کا ایک دوسرے سے تعلق نہیں تھا۔ فرمایا وہ لوگ بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ وہ شخص جسے مواقع ملے ہوں وہ گناہ کر سکتا تھا، زناکاری کر سکتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ صرف اللہ کی محبت میں اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ کائنات کے مالک کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے، میں نے پیش ہونا ہے، اور اس وجہ سے اس نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا، سورہ الرحمن کے اندر بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ شخص جو اس وجہ سے برائی کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ میں نے خالق کائنات کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ایک نہیں، وہ شخص جو اس لیے ڈر گیا، برائی چھوڑ دی کہ رب کا سامنا کرنا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس لیے ڈر گیا اس خوف سے کہ رب کا سامنا ہوگا، گناہ کو چھوڑ دیا، برائی کو چھوڑ دیا، احساس الہی اس کے اندر زندہ ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہم اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ جنت کا جو تصور ہے ہمارے وہم و گمان میں شعور میں نہیں آ سکتا ہے، سمجھانے کے لیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ ان کے نیچے وہ نہریں بہتی ہوں گی، بڑے خوبصورت مناظر ہوں گے، کیونکہ انسان انہی باتوں کو سمجھ سکتا ہے، یہی شعور میں آ سکتی ہے، یہی بات انسان کے عقل میں آ سکتی ہے جو میرے اور آپ کے پاس محدود موجود ہے، تو اسی کے انداز میں اللہ اور اس کے رسول نے سمجھایا، ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں تم اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہو، نہ تم سمجھ سکتے ہو کتنی اعلیٰ اللہ رب العزت تمہیں وہاں پہ اپنی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھٹی قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو خفیہ صدقہ کرنے والے ہیں، یعنی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں ایک ہاتھ کو دے اور دوسرے کو خبر نہ ہو، یہ دونوں طریقے جائز ہیں اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں۔ اللہ جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے، اسے معلوم ہے میں اور آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، جو فرمایا اسی آیت کے آخر میں جو میں نے تلاوت کی، واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے میں اور آپ جو کچھ کرتے ہیں جس اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، سارا کچھ جاننے والا ہے۔ دونوں طریقوں سے قرآن مجید کے اندر سرا و علانیہ، خفیہ بھی صدقہ کرنا اور اعلانیہ بھی، تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے، دونوں جائز ہیں، اس میں نیت کا احتمال ہوتا ہے۔ اور یہاں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈر سے کہ کہیں اس انسان کے اندر شواف نہ آ جائے، انسان کے اندر غرور اور تکبر نہ آ جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خفیہ صدقہ کرنے والے تھے اس نیت کے ساتھ کہ کہیں نفس جو ہے وہ پھول نہ جائے کہ میں نے بڑا صدقہ کیا ہے، میں نے بڑا کمال کیا ہے۔ اور حدیث کے اندر آیا نا وہ سخی جو اللہ کے لیے نہیں بلکہ صرف لوگوں کے لیے کرتا تھا، قیامت والے دن بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ چھٹی قسم کے لوگ ہیں، اور ساتویں قسم کے لوگ وہ لوگ جو تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کے سامنے رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے۔